حیا کی نشو و نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ حیادار ماحول مل جانے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی چھین کر بے شرم کر دیتی ہے اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی۔ جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے ہیں، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے ہیں اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ حیا کا ذہن بنانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بہترین رسالہ با حیا نوجوان مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیے۔ انشاءاللہ حیا کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ایک بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں فرماتے تھے۔ آئیے اس بارے میں چند روایات سنتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کے لیے کتنے عریض تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر سفر پر تھا۔ راستے میں ایک مقام پر بہت مشکل درپیش آئی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، شدید گرمی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی۔ اس حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہرے پر افسردگی کے آثار دکھائی دینے لگے، جبکہ منافقین اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہارے پاس رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر میں موجود تھے۔ آپ نے جب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کیا۔ آپ نے غلے سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خریدے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ جب صحابہ کرام نے یہ اونٹ دیکھے تو ان کے چہروں پر خوشی پھیل گئی، دوسری طرف منافقوں کے چہرے غمگین ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اتنے بلند کیے کہ سر مبارک سے اوپر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ آپ کو ایسی دعا کبھی کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ پاک، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ پاک، میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خوش بختی دیکھیے، قابل رشک بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آپ کے لیے دعائیں فرماتے، یا اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جس سے محبوب خدا دو عالم کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام عشق محبت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی طرف اشارہ فرمایا جس میں یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک سب اگلوں اور پچھلوں کو جمع کر کے اپنے محبوب سے فرمائے گا، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، لیکن آئے میرے محبوب، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جانا کوئی عام بات نہیں، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخرت میں اللہ پاک کی طرف اہل جنت کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ اللہ پاک کی رضا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ اللہ پاک کی رضا کیسے ملتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، باہم عہد باندھے ہیں وصل و ابد کا، رضائے خدا کا اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک ہے اللہ پاک کی رضا، ایک ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ ان دونوں نے آپس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ پختہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جب محبوب کی رضا ہوگی تو اللہ کی رضا بھی ہوگی۔
یعنی جس پر اللہ راضی ہوگا اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ معلوم ہوا جس سے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں وہ آخرت کے سب سے بڑے انعام یعنی اللہ پاک کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک کے فضل سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ بلند رتبہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رات آپ کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا غم بانٹا کریں، عاشقان رسول کے ساتھ ہمدردی کیا کریں، دوسروں کے کام آیا کریں۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے پانچویں اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ارشاد فرمایا۔ ہجرت کا چھٹا سال تھا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ مکرمہ پر کافروں کا قبضہ تھا، چنانچہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ ادھر ایک جھوٹی خبر پھیلی کہ کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جانتے تھے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت کی کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں یوں کیا گیا۔ ترجمہ کنز ایمان: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑ ڈالا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ پاک سے کیا تھا تو اللہ بہت جلد اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ روایات میں ہے اس بیعت کی صورت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک پھیلایا، سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی جانے والا ہاتھ سب کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ کیسے؟ سب سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جب سب نے رکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے اس وقت چند ایمان افروز معاملات ہوئے۔ آئیے ان میں سے دو روایتیں سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ کا چچا زاد بھائی ابان بن سعید جو مسلمان نہیں تھا وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی ابان بن سعید کو ملے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کے عامل تھے، لہٰذا آپ نے سنت کی پیروی میں اپنا تہبند مبارک ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا تھا، مگر کفار اس کو برا سمجھتے تھے۔ کفار تکبر اور فخر کے طور پر تہبند ٹخنوں سے نیچا رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے جب آپ کا تہبند مبارک ٹخنوں سے اوپر دیکھا تو طنز کرتے ہوئے بولا کیا بات ہے، میں تمہیں کمزور حالت میں دیکھ رہا ہوں، تمہارا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اے عثمان تم تو امیر آدمی تھے، تمہارا ایک نام تھا، یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے، تم سفیر بن کر آئے ہو، تمہیں چاہیے کہ ذرا بن ٹھن کر آتے، مگر تمہاری حالت بہت کمزور لگ رہی ہے، تمہارا تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جواب دیا، دل کے کانوں سے سنیے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند شریف ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تم مجھے تان کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، یہ جو میں نے اوپر رکھا ہوا ہے اس وجہ سے رکھا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، اس وجہ سے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بھی جو پاجامہ یا شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے۔ یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی یہ حکم ہے کہ جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔
یعنی اہل مکہ مجھے کیا کہیں گے، ان کی نظروں میں میرا کیا تاثر بیٹھتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرے آئیڈیال میرے محبوب ہیں، میں ان کی اداؤں کو ادا کرنے میں فخر سمجھتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ سنت مصطفیٰ ہمارے لیے معیار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ زمانہ کیسا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ کپڑے خریدنے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ فیشن کون سے چل رہا ہے، یہ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا ہوتا تھا۔ بال بنوانے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ آج کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، یہ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے ہوتے تھے۔ گھر اٹھنے بیٹھنے، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں، آنے جانے میں، ہر معاملات میں ہم نے فیشن نہیں دیکھنا، زمانے کے حالات نہیں دیکھنے، بلکہ ہم نے ایک ہی بات دیکھنی ہے، وہ یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا کیسی تھی۔ کاش ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسا عشق رسول نصیب ہو جائے، ہمیں بھی ایسی خوبصورت سوچ مل جائے اور ہم بھی سنت مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر ایک اور بڑا ایمان افروز معاملہ پیش آیا، ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں تھے۔ اب چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے آپ سے کہا، اے چچا زاد طواف کر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابان بن سعید، ہمارے ایک رسول ہیں، ایک محبوب ہیں، ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرماتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں ان کی پیروی ہی میں کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے سفیر بن کر گئے تھے تو انہوں نے کہا آپ طواف کر لیں، دوسروں کو ہم نے طواف نہیں کرنے دینا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو ہم نے بھی طواف نہیں کرنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عشق رسول، ایسی کمال محبت نصیب فرمائے، کاش ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ آج کل لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عقل کے ترازو میں پر تولتے ہیں، فیشن پرستی میں ایسے گھر ہیں کہ سنت مصطفیٰ کو اپنانا تو دور کی بات، سنتوں کی معلومات بھی حاصل نہیں کرتے۔ کاش ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ پاک سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بعض لوگ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت کریمہ میں دیا گیا حکم سب کو عام ہے، یعنی کسی بات میں، کسی کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہونا منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہوں تو بلا اجازت آگے چلنا منع ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف ملے تو پہلے شروع کر دینا ناجائز ہے، اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مقدم کرنا حرام ہے۔ ایک طرف مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے چچا زاد کے ساتھ یہ مکالمہ چل رہا تھا، دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیسے خوش قسمت ہے، وہ طواف کعبہ کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، عثمان اگر سال بھی مکہ میں رہیں وہ ہرگز مجھ سے پہلے طواف نہیں کریں گے۔ عیاش کا رسول کیسی نرالی محبت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے طواف کر لیجیے، آپ کہتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے صحابی کی محبت پر بھروسہ کتنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان چاہے سال بھی وہاں رہیں تبھی وہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ اللہ پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی لازوال دولت سنت سے محبت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے۔